الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال في موضع آخر أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، اللہ رب العزت کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس مبارک مجلس میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس درود شریف کی پاکیزہ محفل میں ہم سب کو حاضر ہو کر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے یہ وقت نکال کر یہاں حاضر ہونے کی جو توفیق بخشی ہے، اس پر ہم سب اللہ کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں اور امید کرتے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس طرح کی مجلسوں میں آنے کی اور اللہ تبارک و تعالی ہماری ان درود کی مجلسوں کو یا اور درود پڑھنے کو، ہماری ان عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد اس کی ہدایت کے لیے اور اس کی رہنمائی کے لیے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کائنات میں آ کر انسانیت کو یہ بتایا، انسانوں کو یہ پیغام دیا، یہ سمجھایا کہ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ان کی زندگی میں اس زندگی میں آنے اور جانے کا کیا مقصد ہے۔ یہاں جو اللہ رب العزت نے اس کائنات کو سجایا ہے، ہزاروں لاکھوں طرح کے انسانوں کو اللہ نے تخلیق کیا، ہزاروں لاکھوں مخلوقات کو پیدا کیا، ان سب کی پیدا کرنے اور اس کائنات کو بسانے اور اس کو سجانے کا کیا مقصد ہے؟ کیوں انسان آتا ہے اس دنیا میں اور یہاں سے چلا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا، ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ آپ نے جو بچے ہیں ان کو آپ کو پتہ ہوگا موبائل میں ویڈیو گیم کھیلتے ہیں۔ جو ویڈیو گیم بچے موبائل میں کھیلتے ہیں وہ دراصل کمپیوٹر پر ایک انجینئر سافٹ ویئر کے ذریعے اس کو بناتا ہے، اور اس گیم کے اندر جس طرح سے ہماری یہ دنیا ہے اسی طرح پوری دنیا ہوتی ہے۔ وہاں ایک حکومت کرنے والا بادشاہ ہوتا ہے، وہاں اس کا مخالف دوسرا ملک ہوتا ہے، وہاں دونوں فوجوں میں جنگیں ہوتی ہیں۔ وہ بچہ اپنے اسکرین کے ذریعے جو ہے اس کو گیم کے ذریعے ایک فوج کی دوسری فوج سے جنگ ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے۔ تو یہ ویڈیو گیم میں بھی یہ ساری چیزیں اس طرح کی ہوتی ہے جس طرح ہماری اصل دنیا میں ہے۔ تو بہت سے سائنسدانوں کا یہ خیال ہے، ان لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جس طرح سے موبائل کے اندر کمپیوٹر کے ذریعے ایک دنیا بنا دی جاتی ہے اور انسان جب آنکھ میں وہ لگا لیتا ہے، لگانے والی جو مشین ہوتی ہے، تو اسے لگتا ہے کہ وہ ایک نئی دنیا میں ہے، ورچوئل ورلڈ جس کو کہتے ہیں۔ جب ورچوئل ورلڈ میں انسان ہوتا ہے تو اسی کو حقیقت سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو سائنسدانوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہماری یہ اصل جو کائنات ہے، یہ کائنات بھی کسی کے کنٹرول میں ہے اور کوئی ہے جس نے ہم سب کو ویڈیو گیم کی طرح، موبائل کے گیم کی طرح بنا دیا ہے اور ہم اپنے اختیار سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جس طرح سے وہ بٹن دبا رہا ہے، جدھر لے جانا چاہتا ہے، جدھر جو کام ہم سے کروانا چاہتا ہے وہی کام ہم کر رہے ہیں۔ اس طرح کا
اب جا کر کے سائنسدانوں نے اس طرح کی باتیں کی اور اس نظریے پر پہنچ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ ہم لوگ قرآن مجید کی برکت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات سے، اسلام کے پیغام کی وجہ سے ہزاروں سالوں سے یہ جانتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ رب العزت نے تخلیق کی ہے، اللہ کے ہاتھ میں اس کا نظام ہے، کنٹرول ہے۔ وہ انسانوں کو اپنے اور ساری کائنات کو اپنے اشاروں پر کہتے ہیں کہ پتا بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو دراصل اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اللہ کی مرضی سے وہ حرکت کرتا ہے اور اللہ نے اس کے لیے یہ لکھا ہوتا ہے۔ اس تو گویا کہ جس طرف دنیا آج نئی تحقیقات کے ذریعے پہنچ رہی ہے، قرآن نے اس کے بارے میں تو بہت پہلے بیان کر دیا تھا۔ قرآن نے ہمیں اس چیز سے بہت پہلے بتا دیا اور ہمیں دنیا کی سچائی اور حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ ہم سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف اٹھا کر کے واپس لیے جائیں گے۔ هُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہ ہم سب کو اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کھیتی کی طرح آباد کیا ہے، کھیتی کی طرح بو دیا ہے، زمین میں بسا دیا ہے، اور پھر ہم سب کو کاٹ کر کے فصل جس طرح کاٹی جاتی ہے ایسے ہی کاٹ کر کے پھر واپس اللہ کی دربار میں جانا ہے۔ یعنی دنیا میں اللہ ہی نے بسایا ہے اور پھر اللہ ہی کی بارگاہ میں ہم سب کو جانا ہے۔ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ قرآن نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یہ ساری چیزیں اور یہ باتیں بہت پہلے سے اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے آگاہ کر دیا اور اس سے مطلع کر دیا۔ دراصل یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آفاقی تعلیمات اور اسلام کی انقلابی تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ پیغام دیا اور یہ ساری چیزیں ہمیں بتلائی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے اور ہماری زندگی کا کیا مقصد ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کو وہ کام کرنے چاہیے جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہو۔ انسان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہو، جو اللہ رب العزت کو ناراض کرنے اور غصہ دلانے والا کام ہو۔ ہم سب کو اس سے بچنا چاہیے اور اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ نیا سال شروع ہوا ہے، 2025 کا سال ہے، جنوری کی 2 تاریخ ہے اور پہلے مہینے کی یہ درود شریف کی مجلس ہے۔ ہم سب اس کڑاکے کی سردی میں بھی اس مجلس میں حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کی دلیل ہے کہ ہم سب یہاں پر تشریف لائے اور اس موقع پر یہاں حاضر ہوئے۔ لیکن جس طرح سے ایک نئے سال کو منانے کے لیے کچھ لوگ اس میں بیہودہ حرکتیں کرتے ہیں، لیکن اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ سال کا گزرنا دراصل ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا اور زندگی کا جو مختصر حصہ بچا ہوا تھا اس میں بھی ہمارے وقت کم ہو گئے ہیں۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کو سوچ سمجھ کر گزارنی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کا صحیح استعمال کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اوقات کا استعمال بہت ہی سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ فرمایا کہ کامیاب ہیں وہ لوگ، قد افلح المؤمنون کہ وہ مومن کامیاب ہیں، قد افلح المؤمنون کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور ایمان لا کر مومن ہو گئے ہیں ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ اور اس کے آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین هم فی صلاتہم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع و خضوع کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت کی عبادت جو ادا کرتے ہیں اس شان کے ساتھ ادا کرتے ہیں کہ گویا اللہ رب العزت ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کو اپنے سامنے سمجھ کر جب اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور اللہ کے لیے تقوی اختیار کیا جاتا ہے اور ہر رکن کو تعدیل کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں
خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرنا. نماز ادا کرتے ہوئے جب ہم نماز ادا کریں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ذہن کہیں اور ہو. اب نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارا دماغ مارکیٹ میں ہے، ہم نماز ادا کر رہے ہیں ہمارا ذہن کاروبار میں ہے، اب نماز ادا کر رہے ہیں ہمارا ذہن کھیت کھلیان میں ہے. ایسی نماز کی نہیں، بلکہ لو لگا کر کے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، اپنے آپ کو یہ سمجھ کر کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. اللہ کی بارگاہ کی عظمت کو اور اس کے شان کو مد نظر رکھ کر کے جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کامیاب ہیں. قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو لوگ اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں. اور اگلی بات جو اللہ رب العزت نے فرمائی نماز کے بعد، جو دوسری بات سب سے اہم بتلائی، اس میں یہ کہا گیا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ مومن لوگ کامیاب ہیں جو لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں، لغو چیز سے بچتے ہیں. لغو کیا چیز ہے؟ یعنی ایسا کام کرنا جس کا دین میں یا دنیا میں کوئی فائدہ نہ ہو. اگر اس زندگی میں اس کام کا کوئی فائدہ نہیں اور آخرت میں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں، ایسے کام کو کہتے ہیں لغو. قرآن نے کہا کہ مومن وہ ہوتا ہے جو لغو کام سے، بیکار کام سے بچتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اپنی زندگی میں بیکار کاموں میں اگر ہم نے اپنے آپ کو لگایا ہے، کچھ ایسے کام بھی ہماری زندگی میں ہیں جس کے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے، تو ہم کامل مومن نہیں ہیں. اچھا انسان اور اچھا مومن وہی ہو سکتا ہے کہ جس کا وقت ترتیب کے ساتھ بٹا ہوا ہو اور جس کی زندگی منظم ہو، جو اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرتا ہو. اوقات کا صحیح استعمال اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کیا چیز ہے؟ زندگی کسے کہتے ہیں؟ وقت ہی تو زندگی ہے. جو ہمیں وقت ملا ہوا ہے یہ وقت ہی زندگی ہے. جس کا وقت ختم ہو جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. موت کا وقت آ جاتا ہے، انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے. تو یہ وقت کی قیمت ہے کہ جس کے بارے میں یہ ایسی بے مثال اور نایاب چیز ہے کہ جس کو ہم لوٹا نہیں سکتے. اگر انسان کی کوئی بھی چیز ختم ہو جائے وہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ اس کو حاصل کر لے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کو دوبارہ حاصل نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے یہ جو سال ہے، یہ سال کا یہ پیغام ہے کہ ہماری جو پرانی زندگی گزری ہے، ہم نے اگر اس میں اپنے آپ کو صحیح چیزوں میں اپنے وقت کو استعمال نہیں کیا ہے، تو اب ایک نئے سال سے اپنی زندگی کی ایک ترتیب بنائیں، اپنے آپ کو اچھے کاموں میں مصروف رکھیں اور اپنے آپ کو بیکار فضول کاموں سے بچائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ارشاد فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ فرمایا کہ کسی مسلمان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ترک کر دیتا ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جو ما لا یعنیہ، جس کا کوئی فائدہ نہیں، جو بے فائدہ چیز ہے، جو بے مقصد چیز ہے، ان چیزوں کو چھوڑ کر جب انسان اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے اسلام میں خوبصورتی آتی ہے، اس کا اسلام خوبصورت ہو جاتا ہے، اس کا ایمان بہتر ہو جاتا ہے. تو اسلام اور انسان کی خوبصورتی اس میں ہے کہ اس کی زندگی مرتب ہو، اس کی زندگی میں کاموں کی ترتیب بنی ہوئی ہو اور اپنے لیے، اپنے آخرت کے لیے کام کرتا ہو، نہ کہ بیکار کاموں میں اپنے آپ کو گزارتا ہو. اس لیے کہ جو بھی وقت ملے ہمیں اس وقت کو استعمال کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے. ہم یہاں آئے ہیں یہ سیکھ کر جانے کے لیے کہ ہمیں جو بھی وقت ملے گا ہم اس وقت میں درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیں گے. جو وقت ملے گا اس میں اللہ کا ذکر کریں گے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا فرشتوں کے سامنے تذکرہ کروں گا. تو یہ اس سے بڑا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں، اللہ کے ذکر میں، عبادت میں لگانا چاہیے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ. شیخ جرجانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عبادت گزار، بڑے نیک اور متقی انسان تھے، اللہ والے تھے. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے جب ایک دوست ان سے ملنے آئے تو دیکھا کہ وہ ستو کو ایسے ہی پھانک کر کھا رہے ہیں، ستو کو پھانک کر کھا رہے ہیں.
انہوں نے پوچھا کہ آپ ستو پھانک کر کھا رہے ہیں، روٹی بنا کر کیوں نہیں کھا لیتے ہیں؟ آٹے سے روٹی بنا لیجئے، یا جو ہے اس کو ستو میں ملا کر کے پانی کے ساتھ استعمال کیجئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اندازہ لگایا کہ جتنا ٹائم روٹی چبانے میں لگتا ہے، جب اگر میں ایک روٹی کھاتا ہوں اس کو چبا کر کھانے میں مجھے جتنا وقت لگتا ہے، اتنے وقت میں، اتنے ٹائم میں 70 مرتبہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہوں۔ تب سے میں نے روٹی کھانا ہی چھوڑ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے روٹی کھانا اس لیے چھوڑ دیا کہ اس میں زیادہ وقت لگتا ہے، اور بغیر روٹی کو چبائے وہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ کس لیے؟ صرف اس مقصد کے لیے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کر سکیں۔ جب اس دنیا سے انسان رخصت ہو جائے گا، آخرت کی زندگی میں چلا جائے گا، وہاں جانے کے بعد انسان ایک چیز کی خواہش کرے گا، وہ کہے گا اللہ سے کہ اللہ مجھے ایک بار دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ میں تیرا ذکر کر سکوں، تیری عبادت کر سکوں۔ تو یہ جو ہمارے پاس زندگی کا مختصر وقفہ ملا ہوا ہے، یہ زیادہ لمبی زندگی نہیں ہے۔ کس کی زندگی کب ختم ہو جائے کسی کو نہیں معلوم۔ اس زندگی کا جو وقت ہے، جو لمحہ ہے، جو ہمیں ملا ہوا ہے، اس کو غنیمت جان کر کے اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گا۔ کیونکہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد یہ زندگی دوبارہ ہاتھ آنے والی نہیں ہے۔ یہ زندگی ایسی ہے کہ ایک کے بعد دوبارہ کسی کو یہ زندگی نہیں ملے گی، اور موت کا وقت مقرر ہے۔ فرمایا کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحے کے لیے بھی اور ایک منٹ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان اس وقت میں جو ہے یہ چاہے گا کہ میں کچھ خیر کا کام کر لوں، کچھ نیکی کر لوں، لیکن یہ مہلت اس وقت اس کو نہیں دی جائے گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے مجھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ۔ فرمایا کہ دو نعمتیں انسان کو اللہ نے ایسی دی ہے، اللہ نے انسان کو ہزاروں نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ ان کا گنتی نہیں کیا جا سکتا ہے، بے شمار ہیں، کہ اگر ان کو گننے کے لیے انسان اگر سارے درختوں کو کاٹ کر قلم بنا دیا جائے اور اللہ رب العزت کے جتنے سمندر ہیں ان کو روشنائی بنا دیا جائے، پھر اللہ کی نعمتوں کو، اللہ کے حمد و ثنا کو لکھا جائے تو یہ درخت ختم ہو جائیں گے اور یہ سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی نعمتوں کی تکمیل نہیں ہوگی، سب کو لکھا نہیں جا سکے گا۔ لیکن ان ساری نعمتوں میں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیشہ انسان دھوکے میں رہتا ہے۔ دو نعمتیں جس کے بارے میں انسان دھوکے میں رہتا ہے، غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہے؟ الصحۃ والفراغ، کہ ایک تو صحت ہے، انسان کی جو صحت ہے، جو انسان آج صحت مند ہے اس کو اپنی صحت کی قدر نہیں ہے۔ جب انسان معذور ہو جاتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل نہیں رہتا ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، تب صحت کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ آج جو اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کے ساتھ انسان کیا کام کر سکتا ہے، اس پر توجہ انسان کی نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز ہے الفراغ، فراغ، خالی وقت، خالی ٹائم۔ جو خالی ٹائم ہے انسان کی زندگی میں، مصروفیت سے ہٹ کر، بیزی نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، لیکن اس کام کو صحیح جگہ استعمال نہیں کر کے اس کام کو غلط جگہ استعمال کر لیتا ہے اس وقت کو، یہ چیز جو ہے ایسی ہے کہ ہر انسان اس میں مبتلا ہے، اکثر انسان اس میں دھوکے میں مبتلا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے بارے میں ہر انسان دھوکے میں ہے، اسے اپنی صحت کے بارے میں اور اپنی خالی ٹائم کے بارے میں اس کو کس طرح سے انتظام کرے اور کیسے اپنی زندگی گزارے اس کی فکر نہیں ہے۔ آج ماڈرن دور میں آپ جائیں گے شہروں میں، بڑے اداروں میں، بڑے تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹیز میں کورس کرایا جاتا ہے ٹائم مینجمنٹ کے نام سے۔ ٹائم مینجمنٹ کا کورس ہوتا ہے، پڑھایا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ ٹائم کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس وقت کا کس طرح سے استعمال کریں۔
تو یہ چیز تو آج کی جدید چیزیں ہیں، جدید ماڈرن طریقے سے اس کو سکھایا جاتا ہے، لیکن ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتلا دیا کہ مسلمان خالی وقت گزارنے والا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا وقت خالی جائے، بیکار جائے۔ اگر وہ کہیں بیٹھا ہوگا تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا، مسلمان اگر کہیں خالی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہوگا، اگر مسلمان کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو وہ اپنے پڑوسی کی مدد کر رہا ہوگا، اگر مسلمان کے پاس کوئی فرصت کا وقت ہے تو وہ کسی بیمار کی عیادت کے لیے چلا جائے گا۔ اسی لیے علماء نے کہا کہ زندگی کو، اپنے اوقات کو 4 چیزوں میں لگانا چاہیے۔ زندگی کا اپنے اوقات کا 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دینا چاہیے، بانٹ دینا چاہیے۔ 4 حصے ہونے چاہیے۔ ایک تو زندگی میں پہلا کام تو عبادت ہے، جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا۔ عبادت میں انسان کو وقت لگانا چاہیے، نمازیں ہیں، تلاوت ہے، اذکار ہے، درود ہے، ان سب چیزوں میں جتنا وقت انسان لگا سکے وہ بہتر ہے، اتنا وقت اس میں لگائے۔ دعا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے، اس میں وقت لگائے۔ ان سب چیزوں سے جو وقت فارغ بچے اس کو، ایک تو ہو گئی عبادت اور دوسری چیز ہے معیشت۔ معیشت میں، اپنی کمائی میں، کام کرنے میں، اپنے گھر بار کو چلانے میں، جو پیسہ کمانے میں وقت لگانا چاہیے اس میں وقت لگائے، اور اس کے بعد اس سے جو وقت بچے اس کا وقت کا استعمال کہاں ہونا چاہیے؟ اس وقت کے بارے میں کہا گیا کہ اس وقت کا استعمال ہونا چاہیے خدمت میں۔ انسان اپنے عبادت میں لگائے اور اپنی معیشت میں لگائے، اور اس کے بعد جو وقت اس کے ساتھ بچ جائے اس کو خدمت میں لگائے۔ خدمت میں وقت لگانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس کو انسانوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کی ضرورت کے لیے اپنے وقت کو صرف کرے، اور اس میں جا کر کے اللہ کی رضا حاصل کرے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی حاصل کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو یہ زندگی دی ہے، دراصل یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے۔ جب یہ زندگی ہم سے رخصت ہو جائے گی پھر اس کے بعد دوبارہ یہ زندگی نہیں ملنے والی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، آپ علیہ السلام کی زندگی کا، آپ علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوقات کو بہت ہی مصروف رکھتے تھے، کوئی وقت خالی نہیں ہوتا تھا۔ بزرگوں نے یہ فرمایا کہ آپ کی زندگی اتنی مصروف ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نیا کام کرنا چاہیں تو اس کے لیے پہلے سے کسی کام کو ہٹانا پڑے تب جا کر کے اس کا موقع ملے۔ ہماری زندگی کا کوئی لمحہ، کوئی وقت خالی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی کام کرتے ہوں، کوئی نہ کوئی ہمارا مشغلہ ہو جس کے ذریعے ہم جو ہے اللہ کے قریب ہوں۔ اللہ رب العزت نے جو ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت میں لگائیں، ذکر میں لگائیں، دعا میں لگائیں۔ دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ انسان اگر عبادت نہیں کر رہا ہے، خالی ہے، تو اللہ سے مانگ لے، اللہ سے لو لگا لے۔ ذکر و اذکار نہیں کر رہا ہے تو اللہ سے مانگ لے۔ اللہ سے مانگنے میں جو وقت لگتا ہے کہتے ہیں کہ یہ عبادت کا مغز ہے۔ جب عبادت ہے، جتنی بھی ان ساری عبادتوں کا مغز اللہ سے دعا مانگنا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم، کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ جو لوگ دعا نہیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند کرتا ہے، جو لوگ اس سے نہیں مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب آپ دنیا میں کسی سے مانگیں گے تو اس سے مانگنے میں اس کو برا لگے گا، لیکن اللہ سے مانگیں گے تو اللہ کو آپ کی یہ ادا پسند آتی ہے اور اللہ اس پر نوازتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جو مجھ سے زیادہ مانگے گا میں اس کو اور عطا کروں گا، اس کو میں اور عطا کروں گا، جو جتنا مجھ سے مانگے گا میں اس کو اتنا عطا کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنے بچوں کی آخرت کے لیے اللہ سے مانگیں، اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات میں جب اٹھتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو جو اتنی لمبی قرات کرتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا تھا، تلاوت کرتے رہتے تھے۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب قوم میں تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سارا وقت ان میں لگاتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب کام کے لیے دعوت کے میدان کے لیے نکلتے تھے تو آپ علیہ السلام کی زندگی میں ایک لمحہ بھی خالی نہیں ہوتا تھا۔ ہر وقت آپ علیہ السلام اس فکر میں لگے رہتے تھے کہ کس طرح سے ساری امت کو اللہ کے راستے پر لایا جائے، دین کی اور کلمے کی اہمیت کیسے ان کے دلوں میں بیٹھائی جائے، اس فکر میں لگے رہتے تھے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بڑا پہلو ایسا ہے کہ آج ہم جس سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کہا گیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک منافق اور ایک یہودی معاملہ لے کر آیا۔ اختلاف تھا منافق کا اور یہودی کا۔ دونوں جب آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، آپ علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا اور کہہ دیا کہ معاملہ یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ دونوں کا معاملہ سنا اور یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ منافق جو تھا اس نے یہودی سے کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر سے فیصلہ کروائیں گے۔ وہ دونوں پھر وہاں سے آگے بڑھے، حضرت عمر کے پاس گئے۔ حضرت عمر نے سارا معاملہ سنا اور یہودی نے بھی اپنی بات رکھی اور اس منافق نے بھی اپنی بات رکھی۔ جب ساری بات سن لی اس کے بعد فیصلہ دینے کا وقت آیا تو اس یہودی نے کہا کہ فیصلہ دینے سے پہلے ایک بات سن لیجئے کہ ہم لوگ پہلے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا اور اس کے بعد پھر ہم یہاں آئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ گھر کے اندر جانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے اور اس منافق کی گردن اڑا دی اور کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا ہے اس کا یہی فیصلہ ہے، اس کا یہی فیصلہ جو آقا نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا، اب اس فیصلے کے بعد کسی کا فیصلہ نہیں چلتا ہے۔ اسی میں آیت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ وہ لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آپ کے فیصلے کو قبول نہ کر لیں۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں یہ تعلیم دی، یہ پیغام دیا، فرمایا کہ جس طرح سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام لوگوں کے اختلاف کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، ان کے درمیان جا کر کے ان کے معاملات کو سلجھایا کرتے تھے۔ اوس اور قوس و قزع، اس کے علاوہ جو ہے اوس و خزرج، دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جہاں پر ان کے درمیان 40 سالوں سے جنگیں ہوتی چلی آ رہی تھی اور بڑی قبائلی جنگیں تھی، خانہ جنگی ہوتی تھی اور ایک دوسرے کی طرف سے مارے جاتے تھے ہزاروں لوگ، لیکن یہ 40 سالہ جنگ ختم نہیں ہو رہی تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان دونوں قبیلوں کو اس طرح سے ملا دیا کہ گویا شیر و شکر ہو گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ ہم اختلاف کرنے والے، لڑنے والے اور جھگڑنے والوں کے درمیان صلح کرائیں، ان کے دلوں میں محبت پیدا کریں اور ان کے درمیان اتحاد پیدا کریں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا، اتفاق پیدا کرنا یہ ایک صدقہ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے کہ جو لوگ اس کام کو کرتے ہیں وہ دیانت داری کے ساتھ اور اللہ کو حاضر و ناظر سمجھ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، ہم بھی ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن جو ہے یہ ایک دوسرے کا بھائی ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوۃ، سارے مسلمان بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، آگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ، اصلاح کرو ان کے درمیان۔ صلح کرانے کا یہ ایک حکم ہے۔ آپ نے نماز پڑھنے کا حکم سنا ہوگا کہ قرآن نے نماز کے لیے کہا، روزے کے لیے کہا، زکوٰۃ کے لیے کہا، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ حکم دیا کہ لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔ فرمایا الصلح خیر، کہ صلح کے اندر خیر ہے۔ اگر لوگوں کے درمیان اختلاف ہو تو ان کے درمیان صلح کرایا جائے، دلوں کو جوڑا جائے۔ فرمایا کہ کسی کا دل دکھانا ایسا ہے جیسے خانہ کعبہ کو ڈھا دینا۔
خانہ کعبہ میں کی جو عظمت ہے اسلام کے اندر، اس عظمت کو سامنے رکھیے اور پھر اس بات کو سمجھیے کہ کیسے کہا گیا کہ اگر کسی کا کوئی دل دکھاتا ہے تو گویا خانہ کعبہ کو ڈھا دیتا ہے۔ ایسے چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہماری زندگی میں لانا چاہیے۔ ہماری زندگی میں یہ باتیں آنی چاہیے کہ ہم یہاں سے درود شریف کے ذریعے آپ علیہ السلام کی زندگی کو بھی سیکھ کر جائیں۔ آپ علیہ السلام پر جس طرح ہم درود بھیجتے ہیں ایسے ہی ہم یہ بھی سیکھ کر کے جائیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، آپ علیہ السلام کیسی زندگی گزارتے تھے، آپ کے صبح و شام کیا تھے، آپ صبح کیا عمل کرتے تھے، شام میں کیا عمل کرتے تھے۔ جب ہماری زندگی ان کے عمل کے مطابق ہوگی تبھی ہم کامیاب ہوں گے۔ اگر ہماری زندگی آپ علیہ السلام کے عمل کے مطابق نہیں ہوگی تو ہم چاہے کتنے بھی کامیاب ہو جائیں لیکن اصل کامیابی نہیں حاصل ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہیں اور حضرت حسن و حسین کی والدہ ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا بڑا مقام ہے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کو جب صحابہ نے قبر کے اندر داخل کیا تو اس وقت میں صحابی جلال میں آ گئے اور جذبات میں یہ کہنے لگے کہ اے قبر، کیا تجھے پتہ ہے کہ آج تیرے اندر کون داخل ہو رہا ہے؟ آج تیرے اندر داخل ہونے والی نبی کی بیٹی ہے، آج تیرے اندر قبر میں جانے والی یہ حضرت علی مرتضیٰ فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے، حضرت حسن و حسین کی والدہ ہے۔ صحابی رسول نے جب جذبات میں آ کر یہ باتیں کہی تو قبر سے آواز آئی کہ میں قبر ہوں، میں اندھیروں کی جگہ ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کی جگہ ہوں، مجھے حسب و نسب سے مطلب نہیں ہے، مجھے تو اس سے مطلب ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آنے والا کس کی بیٹی ہے، آنے والی کس کی خاندان سے تعلق ہے، آنے والے کا عہدہ کیا ہے، آنے والا کس مقام پر فائز تھا دنیا میں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ہمیں تو مطلب ہے صرف اس سے کہ آنے والے کے اعمال کیسے ہیں، آنے والے کی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت شامل ہے یا نہیں، قرآن کے مطابق زندگی گزارا یا منمانی زندگی گزاری ہے۔ تو بتائیے اس عظیم شخصیت کے لیے جب یہ بات کہی جا سکتی ہے تو ہم اور آپ کس مقام پر ہیں، اور ہم اور آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اگر ہماری زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں عبادت نہیں ہے، اگر ہماری زندگی میں عشق رسول نہیں ہے، اگر ہم نبی سے محبت کرنے والے، ان پر درود بھیجنے والے نہیں ہیں تو ہمارا مقام کیا ہوگا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو انسان بنایا ہے، عقل دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، ہمیں یہ ہر وقت سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے۔ قرآن نے بار بار کہا ہے انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں، جو سمجھدار ہوتے ہیں، وہی لوگ غور و فکر کرتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ دن اور رات کے بدلنے میں اور آسمان اور زمین کے پیدائش میں ان لوگوں کے لیے عبرت ہے، ان لوگوں کے لیے نصیحت ہے جو عقل والے ہیں۔ تو جو عقل والے ہیں ہم ان عقل والوں میں بنیں اور ہم بھی ان میں غور و فکر کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسی کیسی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ کی ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اس پر اگر اللہ کا ہزاروں مرتبہ شکر ادا کیا جائے تو بھی کم ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کا کسی چیز سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، اس کے مقابلے میں کوئی ایسی چیز نہیں لائی جا سکتی ہے۔ اللہ نے انسان کو جو چیز عطا کی ہے وہ بے مثال ہے، لازوال ہے، اس کا بدل آج دنیا اتنی ترقی کے باوجود بھی اس کا بدل نہیں بنا سکی۔ اللہ نے ہمیں ایک چھوٹی سی آنکھ دی ہے، اس آنکھ میں وہ ہزاروں لاکھوں چیزیں موجود ہیں کہ جس کی مثال اور جس کی کاپی انسان آج بھی نہیں بنا سکتا۔ اس جیسا آنکھ کوئی انسان اپنے لیب میں تیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ انسان اس چیز سے اور اس کو سمجھ کر کے، اس کو پڑھ کر کے اور اس پہ ریسرچ کر کے بھی انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں خود اگر ہم اپنے آپ پر غور و فکر کریں تو ہم اس مقام پر پہنچ جائیں گے کہ اللہ کی قدرت بہت عظیم ہے۔ اس لیے قرآن میں کہا گیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے وہ لوگ زیادہ ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ جو اللہ کو جو زیادہ جانتے ہیں وہ لوگ اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں جانتا ہے وہ اللہ سے کم ڈرتا ہے۔ جب اللہ کے بارے میں جانتا ہے، اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے۔
جس کے دل میں اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے، اللہ کا عرفان آ جائے، جو اللہ کو پہچان لے، وہ اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ جب ہم اپنے رب کو، اپنے خالق کو پہچان لیں گے تو اس کا خوف ہمارے دل میں، اس کی محبت ہمارے دل میں، اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہم ایک چیز ایسی ہے کہ انسان کے جسم میں خون بننے کا نظام، انسان کے جسم میں اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ جب ایک انسان کے جسم میں کوئی چیز ایسا نہیں ہے جس کی کاپی تیار کی جا سکے، جس کا نقل بنایا جا سکے، ایسا نظام ہے۔ انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کے ذریعے اس کے ہزاروں حصے ہوتے ہیں، اور پھر ان سے ہزاروں چیزیں تیار ہوتی ہیں، پھر وہ ہزاروں چیزیں انسان کی الگ الگ طرح سے کام کرتا ہے۔ کوئی عقل میں مدد دیتا ہے، کوئی ہاتھ پیر میں جا کر کے اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، کوئی دل و دماغ کے لیے کام کرتا ہے۔ کس طرح سے انسان کا پورا جسم ایک مشین کی طرح کام کر رہا ہے، جب ہم اس پر غور و فکر کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا اللہ کی عظمت کا اور اللہ کی قدرت کا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کو کس طرح پیدا کیا۔ انسان کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے انسان کو کس سے پیدا کیا؟ ایک بے جان چیز سے پیدا کیا۔ جب بے جان چیز کو پھر ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنا دیا، اس گوشت کے لوتھڑے سے ہم نے پھر اس میں جو ہے ہڈیاں پیدا کی، اور پھر اس پر ہم نے اس میں انسان کی روح پھونکی، اور پھر اس کے ذریعے اس کو ایک چلتا پھرتا انسان بنا دیا۔ اور اس کے باوجود بھی وہ انسان اتراتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کوئی میرا بنانے والا ہے، کیا کوئی مجھے دوبارہ پیدا کر سکتا ہے؟ جس انسان کو اللہ نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، آج وہی انسان یہ کہتا ہے کہ ہم تو اس دنیا میں آئے اور آ کر چلے جائیں گے، ہمارا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا کر دیا، یوں ہی بیکار پیدا کر دیا اور تمہیں واپس لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جانا ہے؟ کیا یہ سمجھتے ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ انسان قبر میں جانے کے بعد مٹی میں ملا گیا اور اس کے بعد اب اس کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الَّن نَجْمَعَ عِظَامَ بَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں دوبارہ تمہیں پیدا نہیں کر سکوں گا، بلکہ میں جو انگلیوں کے پور ہیں، یہ نشانات ہیں، ان کو بھی دوبارہ بناؤں گا۔ جو فنگر پرنٹ آج دیتے ہیں نا، فنگر لگاتے ہیں آدھار کارڈ میں، یہ فنگر کے بارے میں قرآن نے کہا کہ میں دوبارہ سے یہ سارے نشانات دوبارہ ایسا ہی بنا دوں گا۔ انسان کے مرنے کے بعد جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو صرف یہ نہیں کہ یہ جسم بنے گا، بلکہ اس جسم کا جو ایک ایک نشان ہے، اس نشان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ بنا دیں گے، کیونکہ جس نے پہلی بار بنایا اس کو دوبارہ بنانا تو اور آسان ہے۔ جب اللہ نے ہمیں بغیر کسی مادے کے، بغیر کسی چیز کے ایک مرتبہ پیدا کر دیا تو اس اللہ کے لیے ہمیں دوبارہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دوبارہ بھی تخلیق کر سکتا ہے، دوبارہ تخلیق کیا جائے گا، اور اس ایک ایک عمل کا آخرت میں ہمیں حساب دینا ہوگا، اور ایک ایک پل کا اللہ کے دربار میں جواب دینا پڑے گا، اور قیامت کے دن ہمیں یہ بتلانا ہوگا کہ ہم نے یہ زندگی کہاں گزاری۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ زندگی کی قیمت سمجھیے، لہذا کیوں؟ اس لیے کہ قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا دربار سجے گا، وہاں پر انسان اس وقت تک وہاں سے قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک وہ یہ نہ بتا دے کہ اس نے زندگی کہاں گزاری تھی، کیا کیا تھا۔ اس زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ نے جو ہمیں یہ زندگی دی ہے، تو اللہ رب العزت سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی کے اس نئے سال میں پورے سال کو اللہ کی رضا میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے، ایک ایک لمحے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ذکر اور درود اور کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔